الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قرآن حکیم کے بعض کلمات، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا مقام اور کیا درجہ ہے، اس کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ مثلاً قرآن حکیم میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے موجود ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی عبادت ہو، اسی پر توکل ہو، اسی پر تکیہ ہو، اسی پر بھروسہ ہو۔ سر جھکے تو اللہ کے سامنے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے، سجدے ہو تو اللہ کے لیے، قیام ہو تو اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ نہ فرشتوں کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ انبیاء کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ صالحین کو، نہ شہداء کو، کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے، اسی کلمہ پر یقین کرتے ہوئے بندہ مومن اسلام میں، دین میں، توحید میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا جنت میں یہ جائے گا اور جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ یہ روایت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے، یعنی اس حال میں اس کا انتقال ہو رہا ہو کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقینی ہے، زبان سے نہیں بلکہ دل سے اسے صحیح جانے، جیسا کہ دوسرے مقام پر آتا ہے خالصاً فی قلبہ، یعنی دل کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کون کریں گے؟ امام الانبیاء سید المرسلین
اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال کہتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے، فائدہ حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ نے فرمایا کہ سچے جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے الوہیت کا اقرار کر لیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا، اور یقین کے ساتھ۔ آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر، رواہ الترمذی۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، مخلصاً اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، دل کے یقین کے ساتھ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا گیا ہو، تو وہ کلمہ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور کثرت سے ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں، ایک شرط بھی لگائی گئی ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس عنوان سے انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان ہوگا۔ صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔
جو انشاءاللہ توبہ استغفار کے بیان میں آئے گا، جو ایمان صفات کا ایک خاص حصہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ۔ وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الحمد للہ، اور سب سے افضل اور اعلیٰ شکر الحمد للہ کہنا ہے۔ افضل الذکر وافضل الشکر، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بندہ مومن کو شاکر ہونا چاہیے، بندہ مومن کو صابر بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے اللہ والوں کا، دین پر چلنے والوں کا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے پر کتنا یقین ہے۔ کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، بیوی گھر میں آئی، اور بیوی خوبصورت تھی، لیکن نکاح کرنے والے مرد خوبصورت نہیں تھے۔ بیوی نے ایک دن کہا کہ یقیناً ہم اور آپ دونوں جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ پوچھا شوہر نے کیسے جان لیا کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ کہا اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے نبی سچے۔ وہ پروردگار عالم اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، شکر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کہا دیکھیے، میں جیسی بیوی آپ کو ملی، حسین و جمیل، اور اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ایسی بیوی دی ہے، ایمان پر چلنے والی، تقوی طہارت پر چلنے والی، اور حسین بھی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ میرے شوہر ہیں، وہ خوبصورتی آپ کے اندر نہیں ہے، میں صبر کرتی ہوں، میں صابرہ ہوں اور آپ شاکر ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے کہ صابرین کو بھی اور شاکرین کو بھی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اچھا ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، افضل شکر الحمد للہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ایک مقام پر نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کون تھے؟ عبد شکور تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان کا معمول تھا، کھانا کھاتے تھے تو ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے تھے، پانی پیتے تھے تو ہر لقمے پر، یعنی ہر گھونٹ پر الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کو عبد شکور قرار دیا، انہ کان عبدا شکورا۔ تو کثرت سے الحمدللہ کا ورد بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے، جو صبح و شام اس دعا کو پڑھ لیا کرے گا، اللہ رب العالمین کا گویا اس نے شکر ادا کر دیا، یعنی شاکرین میں شمار کیا جائے گا۔ فجر میں پڑھتا اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی دی ہے، جس کو دیا ہے، اے اللہ تیری جناب سے، تیرے حضور سے ملتا ہے، تیری توفیق سے ان کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اے اللہ حمد تیرے لیے، شکر تیرے لیے۔ صبح و شام کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں شاکرین، شکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ روایت ابن حبان کی حدیث کی ایک معروف کتاب ہے، سنن میں سے، اور صحیح ترین روایت ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صرف ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔